الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صلوات پڑھیں محمد. ارباب اعضاء، سید الرسل کی جس حدیث مبارک کو موضوع قرار دیا ہے، سید الرسل اپنی پاک زبان سے اپنی امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اذا مات المؤمن انقطع عملہ الا من ثلاث. فرماتے ہیں جب مومن کا انتقال ہوتا ہے، مومن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. مومن جیسے اس دنیا سے گیا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا. اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا ہے. فرماتے ہیں لیکن 3 خوش نصیب ایسے ہیں، ان کی وفات کے بعد، ان کے مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال کھلا رہتا ہے. بعض روایات میں تھوڑے سے الفاظ بدلے ہیں. علماء اہل سنت کے ہاں روایات جو موجود ہے، اس میں لفظ مومن کی جگہ پہ لفظ انسان آیا ہے. بعض روایات میں لفظ ابن آدم آیا ہے. بس صرف ایک لفظ کا فرق ہے. ابن آدم، مومن، انسان. لیکن نبی خطاب یہی کر رہے ہیں، چاہے وہ انسان کی موت کا ذکر ہو، مومن کی موت کا ذکر ہو، ابن آدم کی موت کا ذکر ہو، نبی زبان وہی سے فرما رہے ہیں دیکھو غفلت سے باہر آ جاؤ. مومن کے مرنے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد، اولاد آدم کے مرنے کے بعد نام اعمال بند ہو جاتا ہے. لیکن 3 خوش نصیب ایسے ہیں، وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کے بعد بھی ان کا نام اعمال کھلا رہتا ہے. تو لہٰذا وہ خوش نصیب کون ہے؟ پہلی وہ روایت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، جسے علماء اللہم صلی علی محمد. یہ ذرا پنکھا بند کر دیں، آواز کافی اس سے آ رہی ہے. ایک پنکھا بند کر. سید الرسل، توجہ میری طرف ہے. سید الرسل فرماتے ہیں میدان قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا. جب وہ نامہ اعمال کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوگا 200 سال کا ثواب. مثلا اس نے 200 سال نماز پڑھی، اس نے 200 سال روزے رکھے، اس نے 200 سال تلاوت قرآن کی،
اس نے 300 سال صدقہ و خیرات دیے، اس نے 300 سال فلاں نیک کام کیا، یہ حیران ہو جائے گا میری زندگی 60 سال تھی، میری زندگی 70 سال تھی، اور اس نامہ اعمال میں لکھا ہے نمازیں 300 سال پڑھی ہیں یا 200 سال پڑھی ہیں، روزہ 200 سال رکھا ہے یا 300 سال رکھا ہے، حج بھی ایسے ہیں، تلاوت قرآن بھی ایسی ہے، گویا ہر عمل 200 سال یا 300 سال کا تحریر ہے۔ ان مومن حیران ہو جائے گا، کہے گا باری اللہ یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے۔ میدان محشر میں مومن وہاں پر اپنی دیانت دکھائے گا، میرا اللہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میری زندگی تو 60 سال 70 سال تھی، اس میں ثواب جو لکھا ہے وہ 300 سال کا ہے، وہ 200 سال کا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، اور میرے بندے میں تیرا عادل خدا ہوں، جو تو نیکیاں کرتا رہا اپنی اولاد میں، جو تو نے نماز کی عملی تعلیم دی، روزے کی طرف رغبت دلائی، واجبات کی طرف پابند بنایا، تو اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو جو دین خدا کی طرف بلاتا رہا، تیرے مرنے کے بعد جب تک نسل در نسل تیری اولادیں دین خدا پر عمل کرتے رہے، آل محمد کی سنت پر عمل کرتے رہے، میرے حکم سے معصوم ملائکہ تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ خدا بڑا مہربان ہے، مومن کا نامہ اعمال اس طرح سے پر ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد میں، اپنے نسلوں میں، اپنے دوستوں میں بیٹھے اچھی سنت اور اچھی باتوں کو زندہ کریں، اچھی چیزوں کا احیاء کریں، اچھی چیزوں کو ہم اپنی نسلوں کو دیں وراثت میں۔ صرف یہ نہ ہماری فکر ہو کہ ہم اپنی اولاد کو جو میراث میں دیں تو اس کے پاس کوٹھی ہو، اس کے پاس بنگلہ ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کے پاس اس کے پاس جاب ہو۔ یہ سب کچھ دنیاوی چیزیں ہیں، آپ اس کی فکر تو کر رہے ہیں، جو عارضی زندگی ہے 60 سال 70 سال 80 سال، لیکن جو دائمی زندگی ہے اور جو زندگی وہاں گزارنی ہے جہاں 14 کی سرداری ہونی ہے، جہاں پر 14 معصومین کی سرداری ہے، جہاں پر جنت میں ہم نے ان کا ہمسایہ بننا ہے، اعمال تو ایسے ہوں، اس قابل ہوں کہ ان کے ہمسائے بن سکیں، ایسے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ ہماری اس مجلس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں کہ ہم جو ہے مثلا ڈیفنس میں ملتان میں DH، ہم ڈیفنس میں جو ہے وہ اپنا بنگلہ جو ہے وہ بک کرواتے ہیں۔ تمنا ہے کہ نہیں؟ یہ تمنا کرنا کوئی گناہ تو نہیں۔ آپ جو تمنا کریں کہ میرا ڈیفنس میں بنگلہ ہو، کیا آپ کے پاس اس بنگلے کے ہونے کے لیے اتنی مالیت ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ ورنہ وہ تمنا آپ کی تمنا رہ جائے گی، آپ لاکھ تمنا کرتے رہے وہ تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس وہاں پر پراپرٹی لینے کے لیے اتنی مالیت نہیں ہے۔ میرا دوست صرف جنت میں تمنا کرتا رہے کہ میں علی کا ہمسایہ بن جاؤں، علی کی ہمسائیگی تمناؤں سے نہیں ملتی، علی کی سیرت اور پیروی سے ملتی ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ صرف تمنا مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی، بلکہ وہ سیرت، وہ کردار، وہ عمل جب وارثان جنت کو دیکھیں تو وہ ازہد الناس، وہ اعبد الناس،
لوگوں میں سب سے زیادہ زہد رکھنے والے ہوں، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں، لوگوں میں سب سے زیادہ سجدے گزار ہوں، لوگوں میں سب سے زیادہ شکر خدا کرنے والے ہوں، لیکن ہماری سیرت کیسی ہو؟ ہم نے ان سے کیا سیکھا؟ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ لہذا مومن اپنے نامہ اعمال کو اگر چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال نیکیوں کا مجموعہ رہے، تو پھر اپنی نسلوں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے اچھی چیزوں اور سنتوں کا احیاء کرے۔ حضرت سلمان محمدی، جن کے بارے میں سید الرسل نے اپنی زبان وحی سے فرمایا تھا، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس معنی کو بھی واضح نہیں کیا جاتا۔ سلمان اہل بیت میں سے کیسے ہیں؟ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے، جو عصمت و طہارت پہ جس منزل پہ 14 معصوم فائز ہیں ویسے کوئی اور نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، کیا وہ رسول اللہ کی طرح عصمت رکھتے ہیں؟ حضرت سلمان وہ عصمت و طہارت نہیں رکھتے جس عصمت و طہارت پہ محمد وآل محمد فائز ہیں۔ اس لیے کہ سلمان نے بھی پاک کردار لیا ہے تو آل محمد کے دروازے سے۔ اگر سلمان کو بھی یہ عزت ملی ہے تو آل محمد کے دروازے سے۔ پھر امام نے، رسول اللہ نے کیوں فرمایا السلمان من اہل البیت؟ نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اور میرے کلمہ گو سن لو، سلمان کا کردار ہم آل محمد کے کردار سے جدا نہیں ہے۔ سلمان جب بھی عمل انجام دیں گے آل محمد کے کردار کی تفسیر پیش کریں گے، آل محمد کے کردار کی عملی تفسیر، عملی تصویر پیش کریں گے، عملی تفسیر پیش کریں گے۔ سلمان محمدی کون؟ اتنی عظیم ہستی بستر موت پہ ہیں، سلمان محمدی رو رہے ہیں۔ جب آپ کے ساتھی نے کہا اے سلمان آپ موت سے گھبرا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، علی والا ہو کے رو رہا ہے، نبی کا صحابی، علی کا دوست، آپ رو رہے ہیں۔ سلمان فرماتے ہیں میں موت سے گھبرا کے نہیں رو رہا ہوں، اللہ اکبر، میں موت سے گھبرا کے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد اگر قبر میں مجھ سے منکر و نکیر، یا وہاں پر مجھ سے جو فرشتے سوال کریں گے منکر و نکیر، اگر وہ پوچھ لیں بتا تو نے سنت رسول کو بجا لانے میں، سنت رسول پہ عمل کرنے میں سستی کیوں کی، تو میں وہاں پر کیا جواب دوں؟ سستی کیوں کی؟ سنت رسول کو چھوڑا نہیں ہے، سنت رسول کو بجا لانے میں سستی کیوں کی ہے؟ سید الرسل کی پاک سنت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک بات کر دو، آج بعض لوگ کہتے ہیں نا سید کائنات میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ روایات میں جو ملتا ہے سید الرسل کی ذات۔ آج بعض لوگوں کو کہیں بے آپ چہرے پہ سنت نبوی کو کیوں نہیں سجاتے، تو کہتے ہیں حسن میں رکاوٹ بنتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر یہ داڑھی حسن میں عیب شمار ہوتی تو اللہ سید الانبیاء کے چہرے پہ بال نہ لاتا۔ اس لیے ملتا ہے جب حضرت آدم کے چہرے پہ سیاہ بال آئے، پوچھا بار الہ یہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی اے آدم یہ میں نے مردوں کے لیے حسن کا وسیلہ قرار دیا ہے۔
حضرت آدم شکر سجدہ میں چلے گئے۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مرد اور عورت کے درمیان فرق رکھنے کے لیے جو مرد میں حسن کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ داڑھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ لہذا مومن کا نامہ اعمال ایسا ہو وہ اپنی نسلوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں نیکیوں کو اس قدر عام کرے اس کے مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک اور شخص آئے گا، نامہ اعمال کھولے گا، دیکھے گا 200 سال اس نے گانا سنا ہے، 300 سال اس نے زنا کیا ہے، 200 سال اس نے شراب پی ہے، 300 سال اس نے رشوت کھائی ہے، 200 سال اس نے لوگوں کا حق کھایا ہے، 300 سال اس نے لوگوں کو گالی دی ہے۔ اتنے گناہ، 200 سال، 300 سال، 200 سال، 300 سال، یہ انسان پریشان ہو جائے۔ بار الہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میری زندگی 60 سال تھی، میری زندگی 70 سال تھی، اے میرا اللہ میری زندگی 200 سال نہیں تھی، میری زندگی 300 سال نہیں تھی، تو پھر میرے نامہ اعمال میں یہ 300 سال 200 سال کا یہ زنا کا گناہ کیوں ہے، یہ شراب کا گناہ کیوں ہے، یہ جھوٹ کا گناہ کیوں ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ کیوں ہے، گالاں گلوچ دینے کا گناہ کیوں ہے، لوگوں کا حق کھانے کا گناہ کیوں ہے، رشوت کھانے کا گناہ کیوں ہے؟ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے میں ظالم خدا نہیں ہوں، جو گناہ تو اپنی نسلوں اپنی اولاد میں انجام دیتا رہا، اپنے دوستوں کے درمیان انجام دیتا رہا، اپنے خاندان والوں میں، اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں جن برائیوں کو انجام دیتا رہا، تیرے مرنے کے بعد اس گناہ کی بنیاد تو نے رکھی تھی۔ نسل در نسل جب تک لوگ وہ گناہ کرتے رہیں گے، ملائکہ میرے حکم سے تیرے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے رہیں، اس لیے کہ اس گناہ کی بنیاد رکھنے والا تو ہے، چاہے اولاد میں ہو، چاہے دوستوں میں ہو، چاہے رشتہ داروں میں۔ آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، دیکھیے ذرا غور کریں، اپنے خلوتوں میں غور کریں، فکر کریں، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کلپ آ جائے جو بےہودگی اور بے حیائی اور فحش، اگر ہم اس کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں، اس کے اگلے لمحے آپ توبہ بھی کر لیں، آپ نے دوسرے تو مومن کا ایمان برباد کر دیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ اس کو کون جا کر سدھارے گا؟ تو لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مومن میدان قیامت میں چیخے گا، چلائے گا، روئے گا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انسان کی میدان معاشر میں کیا حالت ہوگی؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں فلاں بدبخت کو اپنا دوست نہ بناتا جس کی دوستی کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں بد کردار کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں بے دین کو، گمراہ کو، میں خدا کے دین سے ہٹے ہوئے شخص کو اپنا دوست نہ بناتا جو اس کی محفلوں سے میرا دین برباد نہ ہوتا۔ اور اسی لیے معصوم سے جب پوچھا گیا تو امام فرماتے ہیں انسان تمنا کرے گا کاش میں علی کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پہ نہ چلتا جو میرا دین برباد ہو گیا۔ میدان معاشر میں انسان اس طرح فریاد کرے گا۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ قرآن میں بیان کیا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، میدان قیامت میں انسان جو اس نے اپنے نامہ اعمال، اپنے اعمال اچھے یا برے جو اس نے آگے بھیجے ہیں ان سب کا ملاحظہ کرے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ،
جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں ان سب کو دیکھے گا اور کیا کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي تُرَابًا، کاش میں برباد ہو جاتا، میں خاک ہو جاتا اور میں یہ بدعمالیاں انجام نہ دیتا، کاش میں خاک ہو جاتا، میں خاک ہوتا، میں یہ گناہ نہ کرتا جس سے آج میرا نامہ اعمال سیاہ ہو چکا ہے، جس سے آج میں بربادی اور گمراہی اور جہنم کی طرف جا چکا ہوں۔ قرآن پڑھیں، قرآن ہمیں ہدایت کی طرف پیغام دیتا ہے میرے دوستو۔ جنت اللہ نے انبیاؤں کو جو بھیجا ہے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کس غرض کے لیے بھیجا ہے؟ مقصد انبیاء کے آنے کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ انسان ہدایت کے راستے کو طے کر کے پھر وہ جنت میں جائے، ایسے کہ نہیں؟ بھئی آپ یونیورسٹی میں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد تبھی ان کو ڈاکٹر ہونے کی ان کو سند دی جائے گی۔ جس نے پی ایچ ڈی کی نہیں اور اس کو سند دے دی جائے ڈاکٹر ہونے کی، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوست، جنت میں جانے کے لیے جب تک دامن میں اعمال نہیں ہیں تو ہم اس جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ اس دائرہ امتحان، اس دنیا میں، اس یونیورسٹی میں وہ کردار آل محمد کے عملی پیپر آپ حل کریں، آپ کی کامیابی کا اعلان اہل بیت میدان محشر میں کریں گے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا مومن دیکھے میں کہاں جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو انسان کو میدان قیامت میں رونا پڑے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں بعض مجرمین اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جب دیکھیں گے نا نام اعمال سیاہ ہیں، گھاٹی اور نقصان میں ہیں، امام فرماتے ہیں اتنی حالت ہوگی کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو خون کے بہنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت رونے کا فائدہ نہیں ہے، اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آپ جتنے بڑے بھی خطا کار ہیں، ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں جا کر توبہ تو کر کے دیکھیں، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں خوش نصیب مومن جن کا نام اعمال ان کے مرنے کے بعد کھلا رہے گا۔ پہلا شخص فرماتے ہیں صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری، ایسا صدقہ، ایسا عمل انجام دے کے گیا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مثلا مسجد بنوا دی ہے، یہ صدقہ جاریہ۔ امام بارگاہ قائم کیا ہے جس میں ذکر آل محمد ہو رہا ہے، تعلیمات اہل بیت بیان ہو رہی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ دینی درس گاہ میں کے بننے میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ جب تک آل محمد کی تعلیمات کی ترویج ہوتی رہے گی، لوگ علوم آل محمد حاصل کرتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوگا۔ کسی مقام پہ آپ نے کسی علاقے میں پانی کا پمپ لگوا دیا ہے، یہ صدقہ جاریہ میں سے۔ کسی مقام پہ آپ نے مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوا دیا ہے، یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ یعنی وہ امور جس سے لوگ عام استفادہ کریں، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔
حتیٰ کہ آپ اپنے گھر کی گلی میں کے ماحول کو ایسا بنا کر رکھتے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، خود یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک ہماری فقہ میں یہ حکم موجود ہے، اگر آپ اپنے گھر کے باہر اس طرح سے، مثلا بعض لوگوں کے گھروں کے باہر جو ونڈو ہوتی ہے اس کے باہر ایک جو ہے اوپر سے نکالتے ہیں لنٹر سا، یا بعض ایسی چیزیں نکالتی ہیں کہ جس سے گزرنے والوں کے سر کو چوٹ لگتی ہے، آپ نے کوئی ایسا ستون یا کوئی ایسا پائپ، کوئی ایسا کیل اپنی دیوار میں، کوئی ایسی چیز لگائی ہے جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوئی ہے، فقہا فرماتے ہیں آپ پر اس کی زخم کی دیت واجب ہے۔ آپ اپنے گھر کے باہر چھڑکاؤ کرتے ہیں، کسی کا پاؤں پسلا اور وہ گرا، اگر مر گیا وہاں پہ بھی قصاص ہے، وہ خطا کی ہے یا عمد کی ہے، اس میں فقہا نے بحث کی ہے۔ اگر چوٹ لگی ہے، سر زخمی ہوا ہے، تب بھی دیت آپ کو دینی پڑے گی۔ اسلام تو اتنا امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ ہم ذرا غور کریں، آج ہمارے نوجوان ون ویلنگ کرتے ہیں یا موٹر سائیکلیں بھگاتے ہیں اور ریس لگاتے ہیں، اگر اس کے بھگانے سے لوگوں کے دلوں میں وحشت اور خوف طاری ہوتا ہے، فقہا فرماتے ہیں یہ بھی شرعاً حرام ہے۔ آپ کی اس عمل سے کسی کا نقصان ہوتا ہے، آپ کا نہ ہو، کوئی اور خوف زدہ ہو کر ٹکرا جاتا ہے، کسی کی موٹر سائیکل کا نقصان ہو گیا آپ کی وجہ سے، فقہا فرماتے ہیں آپ پر واجب ہے اس کا نقصان پورا کریں، کیونکہ اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کو زخم نہ لگے۔ اسلام تو اس قدر سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے، تو لہذا صدقۃ جاریہ، مومن ایسا عمل انجام دے کہ جو مرنے کے بعد جب تک دنیا والے استفادہ کرتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرا خوش نصیب وہ ہے علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، وہ بھی صدقہ جاریہ۔ یہ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بے شک علماء کی کتابیں صدقہ جاریہ ہیں، ان کی تقاریر اور مجالس صدقہ جاریہ ہیں، لیکن کوئی کہے کہ یہ تو صرف علماء کے لیے خاص ہے، نہ میرا دوست، جو تو نے اپنی نسلوں اور اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے بچوں میں آل محمد کی جو صحیح نماز کی تعلیم دی ہے، یہ بھی تو اسی علم میں سے ہے جو نفع دینے والا ہے۔ جو آپ اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو واجب غسل کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ بھی تو اسی علم کا حصہ ہے۔ آپ وضو کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ سنت معصومین کی تعلیم دے رہے ہیں، تو لہٰذا جتنا جتنا آپ علم کی روشنی میں لوگوں کی ہدایت کرتے جائیں گے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی، اے علی دنیا وما فیہا، بہت دلچسپ روایت ہے، یا علی دنیا وما فیہا، وما فیہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا میں جو کچھ ہے، پہاڑ، سمندر، جتنی یہ چیزیں، یہ عمارتیں، یہ درخت، ہر چیز، دنیا وما فیہا، جو کچھ ہے، اے علی اگر ان سب پہ سورج کی روشنی پڑے اور ان تمام کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ کر دو، اللہ اکبر، خود اندازہ کریں کتنا سونا، پوری دنیا جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس کے وزن کے برابر راہ خدا میں سونا صدقہ دے دو۔ اے علی یہ عمل اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل یہ ہے کہ ایک شخص تیرے وجود سے ہدایت پا جائے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل
سلامت رہے۔ دیکھیے ایک شخص کا ہدایت پا جانا یہ افضل ہے، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کی ہدایت کر رہے ہیں آپ اس کو جہنم سے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ اس کو ہدایت اور کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ملتا ہے روایت میں، ایک دن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی، امام کی خدمت میں دو شخص آئے۔ ایک شخص کہتا ہے فرزند رسول یہ میرے باپ کا قاتل ہے، جو ایک شخص کو لے کر آئے کہتا ہے یہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اس سے قصاص معاف کر دو، یعنی اپنے باپ کا قصاص نہ لو، اس کو قتل نہ کرو۔ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں قصاص معاف نہیں کروں، ہاں اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، اگر یہ دیت دینے پہ مجھے خون بہا کی جو قیمت ہے اگر مجھے وہ دے دے، مصالحت کر لے، تو میں اس کا خون معاف کر سکتا ہوں، میرے اوپر اس کا ایک احسان ہے۔ امام نے جب یہ سنا، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اس کا کیا ہے، احسان ہے، اور خون میں اس کا نہیں بہانا چاہتا، اور اگر یہ دیت دے کر مصالحت کر لے، کچھ خون بہا دے کر، تو مسئلہ رفع دفع کر سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اس نے تم پر وہ کون سا احسان کیا ہے جس کی وجہ سے چاہتے ہو کہ اس کو قتل نہ کیا جائے اور یہ خون بہا دے کر مسئلہ حل ہو جائے؟ وہ احسان کون سا ہے؟ کہتے ہیں مولا وہ احسان اتنا بڑا نہیں ہے، روایت کے جملے کوئی احسان اتنا بڑا نہیں ہے، اس نے احسان مجھے یہ کیا ہے، میں اہل نار میں سے تھا، جہنمی، اس نے مجھے اللہ واحد کی توحید، سید الرسل کی نبوت اور آپ آل محمد کے گھرانے کی ہدایت فرمائی۔ کس کی؟ اللہ کی توحید، سید الرسل کی نبوت اور آل محمد کے گھرانے کی ولایت اور محبت کی طرف میری ہدایت فرمائی ہے۔ امام فرماتے ہیں انبیاء اور ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء اور ائمہ ہدی یعنی ہم اہل بیت اطہار، ہمارے خون کا بدل کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے خون کا عوض کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امام فرماتے ہیں تجھے جو اس نے ہدایت کی ہے، تجھے جہنم سے جنت کی طرف لے کر گیا ہے، یہ کام بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اس نے تیرے باپ کا قتل کیا ہے یہ جرم چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے تمہاری ہدایت کی تو تم اہل جنت بنے، یہ تو پھر بھی اپنے جرم کی سزا کاٹ کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن تمہیں اس نے جنتی بنا لیا ہے، اب اسے تم معاف کر دو۔ جب اس بات پہ یعنی راضی نہیں ہوا تھا، یعنی معاف کرنے پہ، اچھا امام علیہ السلام نے یعنی اس نے جب یہ بات کر لی تھی کہ ہم خون بہا پہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، امام علیہ السلام اس شخص سے جو قاتل تھا کہتے اے بندہ خدا، میں تیری طرف سے یہ خون بہا کی قیمت دیتا ہوں، تم اس طرح کرو جو تم نے اس کی ہدایت کی تھی تم اس کا ثواب مجھے دے دو اور میں تمہاری طرف سے اس نقصان کا پیسہ ادا کرتا ہوں۔
دیکھیں امام معصوم کی نگاہ میں مومن کی ہدایت کرنا، اصلاح کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جب اس نے سنا وارث جنت کی زبانی، کہتے ہیں فرزند رسول آپ تو وارث جنت ہیں، جنت میں جانے کا محتاج تو میں ہوں، مجھے قتل ہونا قبول ہے، یہ ثواب میں نہیں دوں گا۔ کیونکہ جب امام کی زبانی سن بیٹھا ہے کہ ہدایت کا اتنا ثواب ہے، تو لہذا امام علیہ السلام نے سفارش کی، علم کی فضیلت پر حدیث سنانے کا وعدہ کیا کہ اگر تم اس کو معاف کر دو تو پھر میں تمہیں علم کی فضیلت کی رسول اللہ کی حدیث سناؤں گا، ورنہ میں اس کو سناؤں گا۔ تو اس نے امام کی وساطت سے کہا فرزند رسول میں خوشنودی خدا اور آپ کے وسیلے سے اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو لہٰذا دیکھیں مومن کی ہدایت کرنا، اصلاح کرنا۔ دوستوں میں بیٹھے ہیں، خدا گواہ دوست آپ کا وہی سچا ہے، وہی آپ کا حقیقی دوست ہے جو آپ کو اہل بیت کے قریب کرے، آپ کا وہ دوست ہے جو آپ کو قرآن کے قریب کرے، آپ کا وہ سچا دوست ہے جو آل محمد کے قریب کرے۔ کائنات کی اتنی عظیم شخصیات کے جو آپ کے قریب کر رہے وہ آپ کا دوست ہے، اور جو آپ کو بدعمالیوں کے ذریعے سے آل محمد سے دور کر رہا ہے وہ دوست نہیں، آپ کا دشمن ہے۔ پہچان کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ رحمان میں فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام۔ میدان معشر میں مجرم لوگوں کے چہرے ان کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں تو وہاں پر جو پیٹرول پمپ کا عملہ ہے وہ اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے، باقی لوگ اپنے کپڑوں سے کہ یہ عملہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مجرمین بھی اپنی علامتوں سے، چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کیسی علامتیں؟ بے نمازی کے چہرے پہ لکھا ہوگا یہ تارک الصلاۃ ہے، بے نمازی ہے، یہ قرآن کا مذاق اڑانے والا ہے، یہ بدعات کی رغبت رکھنے والا ہے، یہ گالم گلوچ دینے والا ہے، یہ شرابی تھا، یہ زانی تھا، یہ فلاں تھا۔ معصوم فرماتے ہیں میدان معاشر میں انسان کی پیشانی پہ اس کے جرم کے مطابق تحریریں کر دی جائیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، قرآن کی بات ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے قرآن میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں، ان جرائم کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، عذاب کے فرشتے ان کے آگے کے بالوں سے پکڑیں گے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے۔ خدا نہ کرے آج ہمارے گھر کے دروازے پہ اگر آ جائے انتظامیہ، پولیس والے اور ہمیں اریسٹ کر کے لے کے جا رہے ہوں، ہم اپنے سر کو شرمندگی سے جھکا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے میرے جاننے والے نہ دیکھ لیں ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور دنیا میں اپنی رسوائی سے ڈرنے والا آخرت کی رسوائی کی فکر کر۔ اگر تیرے دامن میں بدعمالیاں اور بد کرداریاں ہوئی تو میدان معاشر میں جب ملائکہ تیرے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، یہ منظر انبیاء دیکھیں، یہ منظر اوصیاء دیکھیں، یہ منظر اولیاء دیکھیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ مجرمین جا رہے ہیں۔ وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ قرآن کی آیت ہے، ذرا غور کریں، ہم فکر کریں۔ قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہماری ہدایت کر رہا ہے، ہماری اصلاح چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں اللہ کے قریب لانا چاہتا ہے، قرآن ہمیں آل محمد کے راستے پہ لانا چاہتا ہے، اور ہم ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے دن بدن دور ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد بھائی۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔
سید الرسول فرماتے ہیں تیسری چیز جو مومن کے لیے سود مند ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام ہے اعمال نیکیوں سے پر ہوگا۔ وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، وہ نیک اولاد نیک ہو۔ جو اگر اولاد نیک ہی نہ ہو، اولاد بدکار ہو، اولاد خطا کار ہو، جب میں نماز نہیں پڑھوں گا میری اولاد خاک نماز پڑھے گی۔ میں نے اپنی اولاد کو نماز کی طرف شوق نہیں دلایا، میری اولاد کیسے میرے مرنے کے بعد میری نمازیں مکمل کروائے؟ جب میں نے اپنے مرحوم باپ کی نمازیں پڑھوائی ہیں، اپنی اولاد کو عملاً تعلیم دی ہے جو وہ اپنے مرحوم باپ کی نمازیں پڑھوائے، جب میں نے اپنے باپ کے لیے واجب روزے جو رہ گئے ہیں وہ واجب انجام دلوائے ہیں، میں نے عملی تعلیم نہیں دی تو پھر میری اولاد کیسے کرے؟ جب میں اپنی اولاد کے سامنے نیک اعمال کر نہیں رہا تو میری اولاد کیسے عمل کرے؟ میں اولاد کو جیسے تعلیم دوں گا میری اولاد ویسے کرے۔ آپ دیکھ لیں جن گھروں میں ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں جن گھروں میں مثلا والد اسموکنگ کرتے ہیں انہی گھروں کے بچے زیادہ تر اسموکنگ کرتے ہیں۔ جن کے والد اسموکنگ نہیں کرتے بچے اس گھر کے کم اسموکنگ کرتے ہیں، چونکہ گھر کے ماحول سے یہ چیزیں انسان لیتا ہے۔ والد مسجد کی طرف جائے گا تو بیٹا بھی باپ کے ساتھ جائے گا، باپ کو مجلس میں جانے کا شوق اور رغبت ہے تو بیٹے کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ جب باپ کو شوق نہیں ہے، گھر میں ٹیلی ویژن چلا کے موبائل پہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اولاد بھی یہی کہے گی کہ مجھے بھی موبائل مل جائے، سارا دن کارٹون اور گیموں میں اپنا وقت برباد کرو۔ جو اولاد دیکھے گی وہی کرے گی۔ تو لہٰذا اولاد کو نیکی کی تلقین کریں، خود اس کے سامنے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، والدین کے ہر عمل کو اولاد اپنے لیے بہترین نمونہ قرار دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا باپ جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، چاہے وہ غلط کام بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے دل میں جو باپ کا احترام اور محبت ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے ہر عمل سے محبت کرتا ہے۔ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھے۔ تو لہٰذا خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 ہیں کہ پہلا شخص، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اللہ صلی علیہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد خیر۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ انجام دینا۔ دوسرا عمل علم ينتفع بہ، وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تیسرا نیک اولاد جو آپ کے پیچھے آپ کے لیے دعائے خیر کرے، آپ کے پیچھے عمل صالح آپ کے لیے بھیجے، آپ کے لیے قرآن کی تلاوت کروائے، آپ کے واجبات کو مکمل کروائے، وہ اولاد جو نیک اور صالح۔ جب ہم اولاد کو نیک اور صالح والا عمل کر کے نہیں دکھائیں گے ہماری اولاد کیسے بنے؟ اسی لیے امام فرماتے ہیں جو شخص پرہیزگار نیکوکار ہوتا ہے اللہ اس کی نسل میں بھی طہارت اور پاکیزگی رکھ دیتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اللہ اس کے کردار کی برکت کے صدقے میں اس کی تیسری نسل میں بھی اللہ کردار کی طہارت اور پاکیزگی رکھ دیتا ہے۔ لہذا جب تک والدین با کردار نہیں ہوں گے اس وقت تک اولاد بھی با کردار نہیں ہو سکتی۔
اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑا کچھ قربان کیا ہے۔ یوم عاشور زہرا کا لال اتنا غریب ہے کہ شہداء کی لاشوں کے درمیان فریاد کر رہا ہے۔ دنیا والوں کا دستور ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تو دنیا والوں کو صدا دیتے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کو آؤ، لیکن کربلا کا غریب حسین اتنا تن و تنہا، اتنا غریب ہے، شہداء کی لاشوں کے درمیان رو بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں قوموا ایھا الکرام، اور میرے صحابہ اٹھ بیٹھو، ادفعوا عن حرم رسول اللہ، علی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کا انتظام کرو، اجرکم علی اللہ زادہ۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے دوسرا لاشوں کے درمیان امام کھڑے ہیں اور امام ایک مرتبہ روتی آنکھوں سے آپ فرما رہے ہیں حل من ذامی یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے علی کی بیٹیوں کی پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ روایت کہتی ہے میرا امام جب در خیمہ پر آئے تو آپ رو بھی رہے ہیں۔ جب علی کی بیٹی نے بھیا کو روتے دیکھا اور پوچھا یا اخی الحسین لماذا تبکی، بھیا حسین کس بات میں رلا دیا؟ اور زہرا کا لال رو کے فرماتے ہیں یا اختی زینب اما قلیل تساقون بین العاداء، اے میری بہن زینب مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے اور جب تیرے بھیا کا لاشا پامال ہو جائے گا، وہ علی کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسیاں باندھ کے وہ قیدی بنا کر دشمنوں کے درمیان بھرایا جائے گا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے اسی اثنا میں جناب سکینہ آ کر کہتی ہے یا ابتا استسلمت للموت، بابا کیا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے؟ اور مولا نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتا، اور میری شہزادی اپنے حسرت بھرے آنسوؤں سے اور میرا دل نہ دکھا۔ ہائے حسین کا دل تو پہلے بھی دکھی ہے، اور دکھ علی اکبر کا کوئی کم ہے اور دکھ علی اصغر کا کوئی کم ہے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے روایت کہتی ہے امام نے جواب دیا کیف لا یستسلم من لا ناصر ولا معین، اور میری شہزادی اور میں کیسے موت کے لیے تیار نہ ہو، اور جس حسین کا وہ عباس جیسا بھائی نہ کوئی مددگار نہ ہو، اور جس حسین کا علی اکبر جیسا جوان بیٹا اور مددگار مارا جائے، اور نہ میرا قاسم ہے نہ اولو محمد ہے، کیسے زہرا کا لال اور موت کے لیے تیار نہ ہو۔ روایت کہتی ہے یہ ادھر امام حسین نے فرمایا یا اختی زینب ائتینی بصوب عتیق الذی لا یرغب فی احد من القوم، اور میری بہن اور مجھے ایک پرانا لباس دے اور جس میں کوئی رغبت رکھنے والا نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ ہے امام حسین تو وارث سے جنت تھے،
وہ چاہتے تو جنت سے لباس منگوا لیتے، اشقیاء کو بتاتے دیکھو اللہ نے میرے لیے جنت سے لباس بھیجا ہے، پرانا لباس کیوں پہن رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا اے مجھے کوئی بتائے، اور جس باپ کا اکبر جیسا کریل جوان مارا جائے ہے وہ باپ کیسے نیا لباس پہنے، اور جس بھائی کا عباس علمدار جیسا بھائی مارا جائے اے حسین کیسے نیا لباس پہنے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔